أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ فضیلت الاستاذ الشیخ محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ سدھا والی میں خواتین کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ حضرت حافظ صاحب کا صحیح البخاری کی آخری حدیث پر بیان تھا، اور مجھ ادنا طالب علم کا، بندہ ناچیز کا، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سیرت پر بیان تھا، اور الحمدللہ یہ بات میرے لیے فخر کی ہے، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ اتنے بڑے عالم دین، شیخ الحدیث، شیخ المشائخ، استاد الاساتذہ کے سامنے میں طالب علم نے اپنا سبق سنایا۔ تو تقریب بخاری کے بعد ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ صاحب سے کھل کر سوالات کرنے کا موقع ملا۔ انہی سوالات میں سے جو میں نے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی سے کیے، ایک سوال یہ بھی تھا جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہر دوسرا شخص آپ کو یہ سوال کرتا ہوا ملے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اسی سے ملتا جلتا سوال میں نے بھی کیا۔ تو حضرت حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے ایک اصولی بات کی، کہنے لگے جو مسلم ہے، مؤمن ہے، کافر اور مشرک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور جو مؤمن مسلم نہیں، کافر اور مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ دوبارہ سنیے، جو مسلم ہے، مؤمن ہے، کافر اور مشرک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اور جو مسلم نہیں، مؤمن نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اگر وہ کافر اور مشرک ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ باقی یہ ہے کہ ایسے شخص کو بتایا جائے، سمجھایا جائے محبت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ چونکہ مصلی رسول پر کھڑا ہو رہا ہے، لہذا وہ نمونہ ہے اپنے نمازیوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، کہ وہ اعلیٰ اخلاق پیش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں وعید بیان کی ہے، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کسی قوم کا ایسا امام ہو جسے وہ ناپسند کرتے ہوں کسی شرعی عذر کی بنا پر، تو اس کی اپنی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تین قسم کے افراد ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے قوم ناپسند کرتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اس سے اللہ کے لیے معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، رواہ مسلم، معافی مانگنے سے، معذرت طلب کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ تو
تو بہرحال دونوں طرف کوتاہیاں ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور عموماً نمازیوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بات صادق آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو جب دیکھو ائمہ پر، علماء پر، قراء پر بے جا تنقید کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ میں تنکا فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ شہتیر معنی کھجور کا درخت، اپنی آنکھ میں کھجور کے درخت کی مانند اپنے اندر عیب ہے، کوتاہیاں ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسرے کی آنکھ میں اگر چھوٹا سا تنکا بھی ہو تو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے، ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمی اور دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.